وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، چوتھے پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی 3 امتیازی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی کہ اسلام کی پہچان والی 3 باتیں بتلائی ہیں۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے زندگی میں اگر وہ مستطیع ہیں تو ایک بار حج فرض ہے۔ یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی شان ہے۔ اگر حج فرض ہو جائے تو انسان کو کرنا چاہیے۔ امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ سکتا ہو، وہ صحت یاب ہو، بیماری اس کو لاحق نہ ہو، جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اور اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے ساتھ میں کوئی محرم ہو، تو ان شرطوں کے ساتھ حج فرض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو آج دہریت کی طرف جا رہے ہیں اور ماڈرنزم کے نام پر اسلام کی بیسک چیزوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ کئی بار یہ نعرہ دے دیتے ہیں کہ حج کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ سننے میں تو اچھی بات لگتی ہے، لیکن یہ اسلام کے ایک پلر کو گرانے کی بات ہے، لہذا یہ غلط بات ہے۔ حج ایک الگ عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا، ڈونیشن کرنا اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا یہ الگ عبادت ہے۔ ایک کو ریپلیس کر کے دوسرے کو باقی رکھنا یہ کوئی عقل مندی اور صحیح بات نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک شبہہ ہے جو مسلمانوں کے دین کے کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری امتیازی خوبی بتلائی گئی کہ مسلمان قوم مل جل کر رہتی ہے، ان کے ہاں آپسی انتشار و اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور تیسری امتیازی خوبی بتلائی گئی کہ مسلمانوں کی ایک بڑی پہچان ہے جو دنیا کے دوسرے دھرم والوں کے پاس نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر ان کے سماج میں کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو یہ اس برائی پہ روکتے اور ٹوکتے ہیں اور اچھائی کو پھیلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کی شان ہے، پہچان ہے، امتیازی خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سماجی زندگی کے حوالے سے بہت گہری بات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ کس کو اپنا خاص رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی ایسا شخص جو کفر کی دلدل میں پڑا ہو، جس کے اندر نفاق بھرا ہو، ایسے شخص کو اپنا خاص رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی 10 نشانیاں ہیں جو غداری کرتے ہیں۔ خاص رازدار اگر ان کو آپ بنا لو گے تو آپ کا مشن فیل ہو جائے گا، آپ نقصان میں جاؤ گے، آپ کا گھاٹا ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والو اپنے خاص مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا خاص رازدار نہ بناؤ۔ بطانہ بولتے ہیں نیچے کا چھپا ہوا پوشیدہ کپڑا، یہاں مراد ہے رازدار جو آپ کی پوری ڈیٹیل جانتا ہو، آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ بعض دفعہ جانتا ہو، ایسا رازدار من دونکم اپنے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو نہ بناؤ، منافقوں کو نہ بناؤ، کفار کو نہ بناؤ۔ ایسے لوگ کتنے خراب ہوتے ہیں، اندر سے کیسے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی 10 نشانیاں بتلائی ہیں۔ فرمایا لا یعلونکم خبالا،
یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کریں گے، موقع ملتے ہی تمہیں ہٹ کر جائیں گے، تمہارے پیٹھ میں چھرا بھونک دیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ تمہیں مشکل ہو جائے، تمہیں پریشانی ہو جائے، تم چاروں طرف مصیبتوں سے گھر جاؤ، اسی کی تمنا دل میں لیے رکھتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی اندر ان کی اتنی دشمنی تمہارے خلاف بھر جاتی ہے کہ وہ دشمنی ان کی زبان سے الفاظ کی شکل میں بھی ادا ہونے لگتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، زبان سے جو نکلا ہے وہ تو ایک جھلکی ہے، ورنہ دل میں جو نفرت یہ پال رہے ہیں تمہارے خلاف، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، وہ اور زیادہ ڈینجرس ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تمہارے لیے ہم نے نشانیاں بتلا دی ہیں، اگر سمجھدار ہو تو سمجھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اے عقل مندو، انسانوں، ایمان والو، تم ان کو چاہتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی تم ان کے اوپر پیار لٹا رہے ہو، وہ ظاہراً تمہارے اوپر پیار لٹا رہے، میٹھی میٹھی بات بول رہے ہیں، ورنہ اندر سے وہ تمہارے دشمن ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تمام آسمانی کتابوں پہ مکمل صحیح طریقے سے ایمان لا رہے ہو، وہ اپنے مرضی کی چیزوں کو مانتے ہیں اور باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے سامنے آتے ہیں، تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہو گئے، ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر یہ اپنی انگلیوں کو غصے سے چبا رہے ہوتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو کہ اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کی بات کو بھی جاننے والا ہے۔ فرمایا إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے، تم کہیں کامیاب ہو جاؤ، دین اور دنیا کا تمہارے ساتھ کوئی بھلا کام ہو جائے تو تمہاری خوشی کی وجہ سے وہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، ان کو تمہارا ترقی کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کبھی گھاٹا ہو جائے، تمہارا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تم کبھی بیمار ہو جاؤ، تمہارا بزنس لاس میں چلا جائے، کچھ تمہارا نقصان ہو جائے تو اندر ہی اندر وہ خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ 10 نشانیاں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اتنے چال باز، اتنے خطرناک لوگوں سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو 2 کام کرو، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ تمہارے دشمن جو تمہارے لیے آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں، جو اندر سے تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تمہارے پیٹ میں چھرا بھونکنا چاہتے ہیں، ان کی چالیں کام نہیں آئیں گی، تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ 10 چیزیں اللہ نے نشانیاں بتلائی ہیں، الفاظ سے، ہاؤ بھاؤ سے، حال چال پوچھنے کے انداز سے، ملنے کے انداز سے۔ آج ہر سمجھدار انسان سمجھ جاتا ہے کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ ایک مسلمان کو اسمارٹ ہونا چاہیے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، اسے سمجھدار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، وہ اپنوں کو اور غیروں کو پہچان سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن اتنا ہوشیار، اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ ایک بار جہاں دھوکہ کھا جائے دوسری بار وہاں جاتا نہیں ہے، دوسری بار وہ کام کرتا نہیں ہے۔ ایک مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک بار اگر چکمہ دے لے گئے لیکن دوبارہ نہیں چکمے میں آئے گا، تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا، کیونکہ مسلمان ایمان والا ہوشیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، یہ آیت بتانا پڑھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، کیسے اللہ نے اس میں مدد نازل فرمائی، اور غزوہ احد کا بھی ذکر فرمایا، اور اس میں کیسے مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا، کیا وجہ، کیا سبب بنا، انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کی وجہ سے بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جنگوں پہ تبصرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو تزکیہ کرنے کے لیے
مومنوں کی کچھ خوبیاں بتلائی ہیں, کچھ صفات بتلائی ہیں کہ مومن ایسا ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو, اللہ کی جنت کو پانے کے لیے آپس میں کمپٹیشن کرو, دوڑو, آگے بڑھو. اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے, اللہ کی جنت کو پانے کے لیے, وہ جنت اتنی بڑی ہے, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس کی چوڑائی صرف آسمان و زمین سے زیادہ. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرمائے, بولو آمین. اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ متقی جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے, ان کی کیا خوبیاں ہیں, کیا کوالٹیز ہیں, یہ ہم اور آپ سنیں اور پڑھیں اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الذین ينفقون فی السراء والضراء, متقی آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس زیادہ ہوتا, خوشیوں میں کھیل رہا ہوتا ہے, کروڑ پتی ہوتا, تب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اور جب یہ مائنس میں جانے لگتا ہے, جتنا ہوتا اس کے حساب سے, تب بھی یہ خرچ کرتا ہے. خوشی میں بھی خرچ کرے گا, غمی میں بھی خرچ کرے گا. کیا مطلب ہوا؟ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اس سال رمضان میں بھائی ہمارا نقصان ہو گیا, میں نہیں دوں گا. اب اس سال لاکھوں میں تھے تو آپ نے اس حساب سے خرچ کیا, اس سال کم ہے تو جس حساب سے اسی حساب سے خرچ کیجئے. اللہ فرما رہا متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوشیوں میں اور غمیوں میں, ہر سچویشن میں اپنی خوبیاں چھوڑتا نہیں ہے, وہ کرتا رہتا ہے. والکاظمین الغیظ, اور دوسری نشانی متقی آدمی جس کے لیے جنت بنائی گئی یہ ہے کہ یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. غصہ پی جانا یہ اصل مردانگی اور بہادری کی بات ہے. اسی لیے ہمارے رسول نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ, میدان میں جو کسی کو پٹک لے جائے, پچھاڑ لے جائے, وہی اسٹرانگ نہیں ہے. اسٹرانگ اصل میں وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے جائے, اپنے آپ پر قابو پہ لے جائے, اور اپنے آپ پر شیطان کو غالب نہ آنے دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت, آپ نے فرمایا من کظم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه, جس آدمی کو غصہ آیا اور اپنے غصے کو وہ امپلیمنٹیشن دے سکتا تھا, غصہ نفاذ کر سکتا تھا, یعنی غصے کو اتار سکتا تھا, لیکن اس آدمی نے غصے کو کنٹرول کر لیا, اس کو اپلائی نہیں کیا, قیامت کے دن اسے جب بلایا جائے گا ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا اور کہے گا اے میرے بندے تو نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا, اصلی اسٹرانگ آدمی تو ہی ہے. یہ جنت کی حوریں ہیں, جتنی چاہے جو چاہے تم لے جاؤ اس کو. سنن ترمذی کی صحیح حدیث یہ موجود ہے. حکمت اگر آپ تلاش کرو گے, کیوں؟ ہمارے نبی نے جو فرمایا طاقتور یہ ہے, اصلی مرد یہ ہے, اسی حساب سے بدلہ دیا جا رہا ہے. اللہ نے دوسری نشانی, تیسری نشانی بتاتے ہوئے فرمایا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کسی نے غلطی کی, آپ کو غصہ آیا, یہ انسانی نیچر ہے, فطرت ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. غصہ آپ نے پی لیا, آپ بدلہ لے سکتے تھے, صرف غصہ ہی پیا نہیں, آپ نے اسے معاف بھی فرما دیا, آپ نے اس پر احسان کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ احسان ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندے, تو نے جو احسان کیا ہے تو میرا محبوب بندہ بن گیا, اب میں تجھے پسند کرنے لگا ہوں. اب آگے اللہ تعالیٰ اور ایک کوالٹی بتلاتے ہوئے فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جب ان سے کوئی بے حیائی و بے شرمی والا کام ہو جاتا ہے, یا پھر یہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, کوئی غلط ویڈیو دیکھ لی, بے حیائی والی ویڈیو دیکھ لی, موبائل پہ آ گئی, دیکھنے کا نیچر نہیں ہے لیکن نظر پڑ گئی, گناہ سرزد ہو گیا, کوئی بے حیائی والا بے شرمی والا کام کر بیٹھا. اللہ فرما رہا ہے اب یہ اگر جنتی بندہ بننا چاہتا ہے, ذکر اللہ, تو فوراً اللہ کو یاد کرے, میرے اللہ نے اس حرام کام سے مجھے منع فرمایا, فاستغفروا لذنوبہم, فوراً اللہ سے فرمائے اے اللہ میں نے غلطی کر دی, میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا, مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ کون ہے جو دنیا کو معاف کر سکے؟
بخشش کرنے والا وہی ہے. یہ نیک لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ بے حیائی و بے شرمی کا کام ان سے ہو جاتا, گناہ ہو جاتا, فوراً یہ ڈر جاتے, اللہ کو یاد کرتے اور فوراً اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے اور معافی مانگتے. اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لاقیتنی, اے آدم کی اولاد, اگر تو نے گناہ اتنا کیے کہ زمین کے سارے خزانے تیرے گناہوں سے بھر جائیں, زمین سے لے کے آسمان تک تیرے گناہوں کا رجسٹر ہو, کل میرے پاس آئے, اس میں شرک نام کا کوئی گناہ نہ ہو, تب میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ فرما رہا ہے میں تب معاف کر دوں گا, لیکن شرک ہوگا تو نہیں معاف کروں گا. آسمانوں تک اگر گناہوں کا رجسٹر ہو اور انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے, اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم. اور ایک خوبی اور بتائی جس کے ہم اور آپ کوتاہ ہیں, جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خوبی عطا فرمائے. فرمایا اللہ نے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. گناہ ایک بار ہوا, دو بار ہوا, معافی مانگ رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, گناہوں پہ ڈٹتا نہیں ہے, گناہوں پہ اڑتا نہیں ہے, اور گناہوں سے لاپرواہ نہیں ہوتا ہے. یہ وہ خوبی ہے جس خوبی کو پیدا کرنے کی وجہ سے انسان جنتی بن سکتا ہے, جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. گناہ ہو جانا یہ زیادہ ڈینجرس نہیں ہے. گناہ پہ اڑ جانا, اپنی انا میں گناہ پہ جمے رہنا اور گناہ سے لاپرواہ ہونا, یعنی گناہ کے بارے میں سیریس ہی نہ ہونا, یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس کو سیریس لیتا ہے اور فرماتا ہے جنت میں جانے والے ایسے نہیں ہوں گے. یہ تو جہنمیوں کی صفت ہے. جنت والے وہ ہوں گے جو ایک بار ہوا, دو بار ہوا, تین بار ہوا, اللہ بس کر معاف فرما, زیادہ ہو رہا ہے, مجھے معاف کر دے, اے اللہ اس برائی سے ہم کو نجات عطا فرما دے. وہ چھوڑ دیتے ہیں برائیوں کو. تو یہ جنتیوں کی صفت اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں یہ باتیں بتلائی ہیں. اس کے بعد جب سورہ آل عمران اور آگے پڑھتے ہیں, آیت نمبر 151 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے من حیث القوم, تم مضبوط ہو, تمہارے پاس ایمان ہے, شیطان سے تم لڑ سکتے ہو, رب تمہاری مدد کے لیے تیار ہے, تم دوسروں سے ڈر رہے ہو, تم مرعوب ہو رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ایمان پہ رہو, توحید پہ رہو, تمہارا دبدبہ اتنا ہوگا کہ جو بے ایمان ہیں, جو شرک والے ہیں, وہ تم سے ڈریں گے. ان کے دل میں تمہارا خوف پیدا ہوگا, وہ تم سے مرعوب ہوں گے, تم ان سے مرعوب نہیں ہوں گے, وہ تم سے انسپائر ہوں گے, تم ان سے انسپائر نہیں ہوگے. اور اللہ نے وجہ کیا بتائی ہے, مسلمانوں اہل توحید خوش ہو جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے وجہ بتلاتے ہوئے فرمایا بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. کافروں کے دل میں رعب و دبدبہ مسلمانوں کا اس لیے ڈالوں گا کہ کفار شرک کیا کرتے ہیں, اور شرک کرنے والا کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا. شرک کرنے والا دراصل اللہ کے حقوق میں چوری کرتا ہے, اور ہر چور ڈرنے والا ہوتا ہے, ڈرپوک ہوتا ہے, ہر چور ڈرپوک ہوتا ہے, اس لیے وہ کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ نے فرمایا بما اشرکوا باللہ, شرک کرنے کی وجہ سے ان کے پاس اتنا بڑا ویک پوائنٹ ہو گیا کہ ہٹے کٹے ہونے کے باوجود, مالدار ہونے کے باوجود, ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود یہ ڈرپوک قوم ہوا کرے گی. ڈرپوک کون؟ کفار, مشرکین. اللہ فرما رہا ہے شرک کی وجہ سے یہ تم سے ڈریں گے. مسلمانوں, جب مسلمانوں نے شرک کرنا شروع کیا تو یہ بھی ڈرپوک قوم بن گئی. اگر مسلمانوں میں شرک نہ ہوتا تو یہ ڈرپوک قوم کبھی نہ بنتی. اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی جو ہم سے پہلے نبیوں کو نہیں دی تھی. اسی میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی, نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو, مجھے, میرے ساتھیوں کو, صحابہ کو وہ دبدبا عطا فرمایا تھا کہ ہم اپنے دشمن سے 1 مہینے کی دوری پہ ہوتے تھے. ہمارا دشمن ہمارا تذکرہ, ہمارا نام سن کے لرزتا تھا, کانپتا تھا. یہ وہ خوبی اللہ نے عطا فرمائی جو آپ سے پہلے نبیوں کو بھی نہیں دی گئی. میرے ساتھیوں, کیوں؟ ریزن سمجھ میں آیا؟ قرآن کی آیت اس حدیث کو ملاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم ہے محمد الرسول اللہ توحید پہ تھے, توحید پہ عمل کرنے والے, توحید کے پرچارک تھے. آپ نے پوری زندگی توحید کے لیے لگا دی, اور آپ نے جو تربیت کی صحابہ کرام کی, کوئی بھی صحابی آپ نہیں دکھا سکتے جس صحابی نے شرک کیا ہو. سب کے سب اہل توحید تھے, مصطفیٰ توحید والے, آپ کے ساتھی توحید والے. ان سے دنیا نہیں لرزے گی تو ہم سے اور آپ سے لرزے گی. توحید ایک پاور ہے, یہ جنریٹ ہوتا ہے پاور یہاں سے. جب ہم اس کو تھامیں گے اللہ تعالی ہمیں طاقتور بنائے گا, اور اگر اس سے دور ہوتے جائیں گے, شرک زندگیوں میں آئے گا تو ڈرپوک ہو کے جائیں گے. یہ قرآن کریم کا اسٹیٹمنٹ ہے, قرآن کریم کا بیان ہے. لوگوں نے شرک کیا تو ان کے دلوں میں اتنا ڈر آیا کہ کتے, بلی اور دوسرے جانوروں سے بھی ڈرنے لگی ہے. بلی نے راستہ کاٹ دیا, اب نہیں جائیں گے, ڈر لگ رہا ہے. یہ سب بدعقیدگی کیوں؟ یہ ڈر کہاں سے آ رہا ہے؟ ادھر سے گزر رہے ہیں, یہاں متھا ٹیک دو, یہاں چلا دو, نہیں تو برا ہو جائے گا. یہاں گئے تھے, وہاں حاضری نہیں دیا, کچھ برا ہو جائے گا, جیت نہیں پائیں گے, ہار جائیں گے, پاس نہیں ہو پائیں گے. یہ سارے جو ڈھکوسلے, بدعقیدگی, یہ ڈر آ رہا ہے دل میں, شرک کی بنیاد پہ آ رہا ہے. اگر نڈر بننا ہے تو شرک کو چھوڑنا ضروری ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی سب سے آخری آیت کو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. فرمایا تبارک و تعالیٰ نے, اے مسلمانوں تم نڈر ہو, بہادر ہو, کیونکہ تم اہل توحید ہو. دعا بھی اللہ سے مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں, ہماری مدد کر, ہمیں کامیاب کر. صرف دعا مانگنے سے کامیابی نہیں ملے گی, کچھ کرنا بھی پڑے گا. تو دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرو. کیا عمل کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 4 کام بتائے ہیں سکسیس کو پانے کے لیے. 4 کام بتائے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اے ایمان والو صبر کرو, اپنے مقابل سے زیادہ صبر کرو, ڈٹے رہو. ورابطوا, اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہو, ثابت قدم رہو. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان سے اپنے آپ کو دور کر لو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ 4 کام کریں گے کامیابی مل جائے گی, دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی. دنیا میں بھی اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ اور مشن ہے, آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ایگزام کریک کرنا چاہتے ہیں, بزنس میں سکسیس پانا چاہتے ہیں, علم کمانا چاہتے, علم حاصل کرنا چاہتے, کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے حلال ہے, آپ اس میں سکسیس پانا چاہتے ہیں, اللہ نے اصول بتایا 4. کہا اصبروا, ثابت قدم رہو. ایسا نہیں کہ آج نہیں کامیابی ملی, کل نہیں ملی, پرسوں سے چھوڑ دیا. ثابت قدم رہو, اس کے اندر کنٹینیو لگے رہو. وصابروا, صابرو کا مطلب یہ ہوا کمپٹیشن میں آئے ہو, اکیلے تو نہیں ہوگے, بہت لوگ ہوں گے. تو جس سے تمہارا کمپٹیشن ہے, اگر وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے تو تم کو اس سے زیادہ ڈٹنا پڑے گا. اور اگر کفار اور مسلمان کی بات رکھیں جو اس آیت کا مقصد ہے, اگر وہ غلط پہ ہو کے ڈٹے ہوئے ہیں, مسلمانوں تم صحیح پہ ہو کے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو, تم کو ان سے زیادہ ڈٹنا پڑے گا. وصابروا, یہ باب مفعلہ سے اس میں کمپٹیشن پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اگلا 10% دے رہا تم کو 20 دینا پڑے گا, وہ 50 دے رہا تم کو 100 دینا پڑے گا, اس سے زیادہ ہی تم ایفرٹ لگاؤ گے تب تمہیں سکسیس ملے گی. ورابطوا, اور مورچوں پہ ڈٹے رہو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, اپنے سے مقابل والے سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن غلط جگہ پہ محنت کرتے ہیں, غلط جگہوں پہ لگے ہوئے. ورابطوا, جو اصل مورچہ ہے, جو اصل سیلیبس ہے, جو اصل تمہارا ویک پوائنٹ ہے, اس پہ فوکس کرو.
جہاں سے تمہاری کمزوری تمہارے اندر انٹر ہو رہی ہے اس پہ فوکس کرو اور اس سے ٹکراؤ، اس کے لیے تیاری کرو. ورابطو، یہ تین چیزیں تو آ گئیں آپ کے اپنے ٹارگٹ کے اچیومنٹ کے لیے. ایک چیز ہے جو پوری زندگی کام آتی، وہ ہے واتقوا اللہ. آدمی پوری کوشش کر لیتا ہے، پوری محنت بھی کر لیتا ہے، صحیح جگہ پہ پورا ایفرٹ بھی لگا دیتا ہے، لیکن وہ جب حرام کام کرتا رہتا ہے تو رب العالمین بطور عذاب اس آدمی سے اس کی کامیابی کو دور کر دیتا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اس کو محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ آدمی سکسیس نہیں پا سکتا ہے. اس لیے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ. اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، رات میں دعائیں بھی کرنا، اللہ سے کامیابی مانگنا. دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان اس اصول پہ عمل کر لے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، حاصل نہیں کر سکتا؟ اس لیے شیخ عبد الرحمن السعدی نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی کامیابی حاصل کی ہے وہ اسی اصول پہ چلا ہوگا، اور اگر دنیا میں کوئی کہیں بھی ناکام ہوا ہے تو ان اصولوں کو توڑا ہوگا یا ان میں سے کوئی ایک اصول و ضابطہ توڑا ہوگا تبھی وہ ناکام ہوا ہوگا. اور ایک عجیب و غریب بات، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. سورہ آل عمران میں کئی جگہوں پر غزوہ بدر، غزوہ احد کا ذکر آیا جس میں دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ مدد فرما دے. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والی بات کہہ کے فرما رہا ہے کامیابی اس سے بھی ملے گی. مطلب اللہ یہ فرما رہا ہے صرف دعاؤں سے کامیابی نہیں ملتی، دعاؤں کے ساتھ عمل بھی ضروری ہوتا ہے. دعا مانگیے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ رزق حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کو پانے کے لیے. اس کے بعد سورہ نساء کی شروعات ہوتی ہے چوتھے پارے میں. سورہ نساء، نساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورتیں، یہ پلورل ہے. امرأتن مطلب عورت سنگل، اور نساء کا مطلب عورتیں. اس صورت میں جو چوتھے پارے میں آیتیں ہیں تقریباً کمزوروں کے سپورٹ میں آیتیں اتری ہیں. اس زمانے میں دو بہت مظلوم جنس تھے، ایک عورت اور ایک یتیم بچے. عورتوں کے ساتھ ظلم یہ تھا کہ آدمی 10 شادیاں کر لیتا تھا اور حقوق کسی ایک کی بھی نہیں ادا کرتا. اپنی مرضی سے عورت کو جسٹ لائک این اینیمل، بس اس کو انسان ماننے کو تیار نہیں تھا. اب ذرا سوچئے، مرضی ہوگی تو جینے دیں گے ورنہ دفن کر دیں گے. یہ کون سی مینٹالٹی ہے؟ یہ عورت کے ساتھ اتیاچار نہیں تھا. ایسے میں اسلام نے جب آواز بلند کی، کہا عورتوں کو حق دو، ہر جانب کا جینے کا حق ہے، جینے کا حق دو. روزی روٹی کے لیے مار رہے ہو، مت مارو. تم کو بھی کھلاتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کھلائیں گے؟ روزیاں ہمارے ذمہ ہیں، میں کھلاؤں گا، مت مارو. اگر مارو گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرف سے عورتوں کو ان کو سرکشا دی اور کہا جینے کا حق ہے، پڑھنے کا حق ہے، تربیت کا حق ہے، شادی بیاہ کا بھی حق ہے، ان کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کو پال کے اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا 2 اگر کسی نے پال دیا اچھے طریقے سے اور حق ادا کر دیا، کل قیامت کے دن وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا رتبہ بڑھا دیا. اب جہاں 10 شادیاں ہوتی تھیں اور ان کے حقوق نہیں ادا ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں ہی فرما دیا اے لوگوں 10 نہ کرو. 10 نہیں، تمہارے لیے 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف 1 ہے. 1 بھی نہیں کر سکتے تو اس زمانے میں لوڈیاں چلتی تھیں جس سے نکاح بھی نہیں کرنا ہوتا، اس سے ہم بستر ہو اس کے ساتھ رہو. لیکن عدل کرنا، لمٹ 4 کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدل کی شرط لگا دی، یعنی کوانٹٹی ہاف بھی نہیں کیا، ہاف سے کم کیا اور شرط لگا دی عدل کی، انصاف کی. اگر عدل نہیں کر سکتے تو 4 نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے تو 3 نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے تو 2 نہیں کر سکتے. بیوی کا حق نہیں ادا کر سکتے تو کل قیامت کے دن 1 کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی اور حساب و کتاب دینا ہوگا. تو یہ ظلم جو ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے عورت کو بچایا. ایک اور ظلم تھا، شادی کر لیا، شادی کرنے کے بعد آدمی 2 نمبری کرتا اور جو مہر دے رہا ہوتا تھا اس کو کھا جاتا. اپنی بیوی کے ساتھ فراڈ،
جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ فراڈ کر جائے, جس کے لیے کما رہا ہے اسی کے کھا جائے, میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی آدمی اس سے محفوظ ہوگا. اس پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے. بیوی کے لیے تو کما رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں. بیوی سے آپ نے مہر متعین کیا اور فراڈ کر کے اسی کا جو آپ دینے کا وعدہ کر چکے ہو, اپنی بیوی کا قرضہ ہو چکے ہو, وہی کھا جاؤ فراڈ کر کے. کما کے اسی کو دینا تھا, اس کی خرچہ اٹھانا ذمہ داری تھی. اب ایسا آدمی کیسے سماج کے اندر بھروسہ کسی کا جیتے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے خلاف بھی قرآن کی آیتیں اتاری اور فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کو ان کا جو مہر ہوتا ہے وہ ادا کر دو, اور واجبی مہر ہے اس کو ادا کر دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر خوشی خوشی وہ معاف کر دے, تمہاری کسی چالاکی کی وجہ سے نہیں, تمہارے کسی پریشر اور دباؤ کی وجہ سے نہیں, اپنی مرضی سے راضی خوشی اگر وہ معاف کر دے, فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, تو کھانا چاہو تو اس کو آرام سے کھاؤ, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پریشر ڈال کر, فورس ڈال کر, ارے کیا ہے میڈم جو میرا ہے وہ آپ کا ہے تو چھوڑ دو, جانے دو نا, پھر کیا دینے کا کیا لینے کا. وہی اگر وہ پلٹ کے کہہ دے جب جو میرا ہے وہ آپ کا, پھر آپ کو دینے میں کیا پرابلم ہے. آدمی بہت چالو ہوتا ہے, وہیں سے بیوی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دینا ہے, فرض ہے. میرے بھائیو, یہ ظلم تھا اس زمانے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, عورت کا حق ہے دیا جائے. اور دوسری مظلوم ہستی یتیم بچے تھے. یتیم بچے, ان کا حق مارا جا رہا تھا. بھائی کا انتقال ہو گیا, بھتیجا ہے, بھتیجے کے پاس پراپرٹی ہے, چچا نے ہڑپ لیا. دادا موجود ہے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, پوتا موجود ہے, پوتا یتیم ہو گیا. اب پوتے کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے, وصیت بھی نہیں کی جا رہی. اسلام نے کہا وصیت کر دے دادا, اپنے یتیم پوتے کے لیے اپنی جائیداد میں سے وصیت کر دے. 1/3 وصیت کر سکتا ہے, اس سے بھی کم کرنا چاہے کر سکتا ہے. اسی لیے بعض علماء کرام نے فتویٰ دیا اگر کسی آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے, اس کے بچے ہیں یعنی پوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہماری شریعت کے حساب سے ان یتیم بچوں کا اس کی دادا کی پراپرٹی میں وراثت کا حصہ نہیں بنے گا. تو فرض ہے دادا کو کہ دادا اپنے ان یتیم پوتوں کے لیے وصیت کر جائے. اگر نہیں کرتا ہے تو مفتی اس وصیت کو تب بھی لاگو کرے گا اور اس یتیم پوتے کو حق دلائے گا. یہ یتیموں کا حال اللہ رب العالمین نے سدھارا ہے اور اصلاح کی ہے اور حق دلایا. اور اللہ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اے لوگوں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہو, چاہے اپنے سگے گھر کا یتیم ہو یا پھر یتیم بچوں کا مدرسہ چلا رہے ہو, باہر سے پیسہ لا کے خود کھا رہے ہو, ہر طرح کے یتیموں کے اوپر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے, اس کا مال کھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مال نہیں, وہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور اس آدمی کا راستہ تو جہنم تک جانے والا, یہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو سہارا دیا, اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو رتبہ مقام دیا کہ دنیا میں اگر اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو اے مسلمانوں تم اس بچے پہ ظلم نہ کرو, اس کا جو حق بنتا وہ حق دو. یہ دوسری کمزور ہستی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ڈسکس کیا ہے. اور پھر سے تیسرے نمبر پر یہی دونوں ایک ساتھ آ گئے, جہاں ایک ساتھ دونوں پہ اتیاچار کیا جاتا تھا, یعنی عورت پہ بھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی. وراثت میں دونوں کو حصہ ختم. زمانے جاہلیت میں نہ عورت کو حصہ ملتا وراثت میں اور نہ ہی چھوٹے بچوں کو. بولتے تھے جب بڑے ہو جاؤ گے تلوار اٹھانے کے لائق تب حصہ ملے گا باپ کی پراپرٹی میں. چھوٹے ہو تم, ابھی چائلڈ اور کڈ ہو, تم کو اپنے باپ کی پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا. بچے ہو لڑکے ہو تو کوئی بات نہیں ملے گا. ظلم ہو رہا تھا. اور اسلامی شریعت میں وراثت کا جو قانون آیا, جو لا آیا, آپ تفسیریں پڑھیں, سنن ترمذی 2092, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہی تھی عورت کو حق دلانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا, ہسٹری کا پہلا کیس تھا جس میں کوئی عورت آئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے نبی میری پراپرٹی میرے دیور جی نے کھا لیا ہے.
ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے، 2 بیٹیاں 1 بیوی، 3 کی 3 عورت، 2 بیٹیاں 1 بیوی 3 عورت، سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کی پراپرٹی کھا لی، یہ عورت اپنے 2 یتیم بچیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اے اللہ کے نبی ہماری بچیاں کیسے جئیں گی، کیسے گزارا ہوگا، اے اللہ کے نبی فیصلہ فرمائیے، آپ میرے شوہر کو بھی جانتے ہیں اور میرے شوہر کے بھائی کو بھی جانتے ہیں جس نے ہماری پراپرٹی کھا لی ہے۔ اللہ کے نبی نے ابھی کوئی فیصلہ نہ دیا، وہ عورت تھوڑی سی کھسکی ہی تھی، ادھر آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آیت میراث اتار دی، اللہ کا تاکیدی حکم ہے، فورس کے ساتھ آرڈر ہے کہ اپنی اولاد میں اپنی جائیداد کو اچھے طریقے سے تقسیم کر دو۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، خاتون کو بلایا اور کہا اپنے اس دیور کو بلاؤ، اس کو بھی بلایا گیا اور اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا، کہا ان یتیم بچیوں کو دو 2/3 اور پھر اس کی ماں یہ ہے، یعنی اور اس کی ماں کو تم 1/8 دو، اس کے بعد جو بچے گا وہ تمہارا ہوتا ہے۔ جو اکیلے پورا کھا گیا تھا، اللہ کے نبی نے یتیم بچیوں کو دلایا، اس بیوہ عورت کو دلایا، پھر کہا اب بچ رہا ہے تو تمہارا ہو گیا۔ پہلا کیس سولو کیا گیا کس کے مقدمے پہ؟ 3 لیڈیز، اور آج پھر سے یہی زمانہ پلٹ کے آ گیا ہے، پھر سے عورتوں کو وراثت سے الگ کر دیا گیا۔ اس ظلم کے خلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے عورتوں کا بھی حصہ ہے، پراپرٹی تھوڑی ہو تب بھی ملے گا، زیادہ ہو تب بھی ملے گا، نصیبا مفروضا، یہ دنیا میں نہیں اللہ کی طرف سے حساب کتاب کر کے دیا گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ حق حقوق کا معاملہ ہے، اس معاملے میں میرے ساتھیوں اس ناحیے سے بھی سوچو۔ آج ہم اور آپ نیکیاں کر رہے ہیں نا، بڑی محنت سے تراویح پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ، خوب نیکیاں ہمارے خزانے میں آ جائیں، لیکن اپنی بہن بیٹیوں کا حصہ اگر کھا گئے، کل قیامت کے دن کسی کا حق کھانے کے بدلے میں کیا دینا پڑ گیا؟ نیکی۔ آپ کی ہماری خود کی بیٹی بہن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے باپ اور بھائی کی نیکیاں لیتی چلی جائیں، وہ باپ جو ان بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں جانے والا تھا، اسی بیٹی کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی دوسرا مارے تو مارے، اپنا اگر مارے تو وہ زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اپنوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے، نیکیاں وہ لے، وہاں اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں یہ نہیں ہوگا بیٹا تم تو میری بیٹی ہو، تم تو میری بہن، وہاں کوئی ایموشنل بلیک میل نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ کی عدالت ہوگی، ہر ظلم کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں ختم تو گناہ لینا پڑے گا، یہ اللہ کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ یہ 3 مظلوم تھے، 3 طریقے کے ظلم تھا جو اس سماج میں تھا، اور یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں ہے جس کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ یہ 4 پارے کی آپ کے سامنے مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔